لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زہرا کلاسز رمضان المبارک اسپیشل درس نمبر 22. درس کی ابتدا سے پہلے تمام خواران کی خدمت میں ایک عرض پیش کرنا ہے جو میں مسلسل ہر درس کی ابتدا میں آپ تمام خواران کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں کہ زہرا کلاسز رمضان المبارک کے زیر اہتمام جو رمضان المبارک کی اسپیشل کلاسز چل رہی ہیں اس کا درس الحمدللہ ہر روز آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور انہی درس سے 5 سوالات آپ تمام خواران سے پوچھے جا رہے ہیں. آپ ان سوالات کے جوابات لکھ کر کے زہرا کلاسز کے ایڈمن کے نمبر پر ارسال کریں. اور میں شکر گزار ہوں ذاکرہ الحبیب سیدہ سبیکہ رضوی صاحبہ مقیم ممبئی کا کہ جنہوں نے درس سے بہترین سوالات نکالے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کرتی ہوں کہ خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے اعمال کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے، دنیا اور آخرت میں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا کرے انشاءاللہ. ہم اپنے درس کے جانب آتے ہیں اور آج جس سورہ مبارکہ کے بارے میں پڑھیں گے وہ سورہ علم نشرح ہے. سب سے پہلے اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ علم نشرح قرآن کریم کا 94واں سورہ ہے. یہ مکی سورہ ہے. اس میں 8 آیتیں ہیں اور یہ 30ویں پارے کا جز ہے. قرآن کریم کے جو سورہ مکی اور مدنی سورہ ہیں ان کے 2 اقسام ہیں. پہلا ہے مکی سورہ، دوسرا ہے مدنی سورہ. مکی اس سورہ کو کہا جاتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے. جو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، ہجرت کے بعد جو سورہ نازل ہوا ہے اسے مدنی سورہ کہا جاتا ہے. یعنی مکی وہ سورہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوا، اور مدنی وہ سورہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد میں نازل ہوا ہے. تو یہ مکی سورہ ہے. اور سورہ علم نشرح کی فضیلت، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب اس کو ملے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت میں زیارت کرے جبکہ آپ کسی وجہ سے غمگین اور پریشان ہوں اور وہ شخص آپ کی پریشانی کو دور کرے. یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو اسے اتنا ثواب ملے گا کہ جیسے اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت میں ملاقات کی ہو جب وہ کسی وجہ سے غمگین اور پریشان ہو اور وہ شخص آپ کی پریشانی کو دور کرے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے یقین اور عافیت عطا فرمائے گا. جو شخص اس سورہ کو سینے کے درد پر پڑھے گا یا لکھ کر اپنے پاس رکھے تو سینے کے درد سے شفا پائے گا. یعنی یہ سورہ شفا بھی ہے. اگر کسی کے سینے میں درد ہو تو وہ اس درد کے مقام پر اس سورہ کی تلاوت کرے تو وہ درد ختم ہو جائے گا، شفا میں تبدیل ہو جائے گا. یا لکھ کر اپنے پاس رکھے. آج کے زمانے میں ہارٹ اٹیک بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے تو تمام ناظرین اکرام اس بات پر خاص توجہ دیں کہ اس سورہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں. کم سے کم ہر روز 1 مرتبہ تلاوت ضرور کریں تاکہ خداوند عالم ان تمام بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ. جو شخص اس سورہ کو دل و سینہ کی تکلیف میں اسے پڑھے گا تو اسے شفا نصیب ہوگی.
یعنی اگر کسی کے سینے میں درد ہو رہا ہے یا دل میں گھبراہٹ ہے یا دل میں درد ہو رہا ہے، اور اگر وہ اس سورہ کو پڑھے گا تو اس سے شفا نصیب ہوگی۔ سورہ علم نشرہ کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ علم نشرہ لکا صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور کیا آپ کے بوجھ کو اتار نہیں لیا؟ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا۔ ورفعنا لک ذکر، اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ فإن مع العسر یسرا، ہاں زحمت کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک تکلیف کے ساتھ سہولت بھی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، لہٰذا جب آپ فارغ ہو جائیں تو نصب کر دیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کے طرف رخ کریں۔ یعنی یہ سورہ اس وقت نازل ہوا ہے کہ اللہ اس میں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اے میرے نبی، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا، آپ کے سینے کو کشادگی عطا نہیں کی، آپ کے قلب کو اتنا وسیع کر دیا کہ مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد پھر دشمن کے ظلم سے یا دشمن کے ایذا سے، دشمن کی پریشانی ظلم کرنے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہیں ہوتے تھے، بلکہ خندۂ پیشانی سے آپ ہر موقع پر آپ ان کی باتوں کو برداشت کرتے تھے، اور آپ کو جب فتح مکہ کے موقع پر دشمنوں پر فتح پانے کا موقع ملا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسعت قلب کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آج کے دن تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو کشادگی عطا کی تھی۔ ہر ظلم، ہر انتہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے میں دفن کر دیا، جیسے اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ زحمت کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک تکلیف کے ساتھ سہولت بھی ہے، لیکن ہم اس کی پہلی آیت پر آتے ہیں، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ کشادہ یعنی علم نشرہ لکا صدر۔ صدر سے مراد کیا ہے کہ نشر سے مراد کیا ہے؟ صدر تو سینہ ہے، نشر سے مراد کیا ہے؟ نشر سے مراد ہے دل میں اللہ نے سینے کو جو کشادگی عطا کی ہے تو وہ کوئی چیرا چاکوس کے ذریعے سے نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کے سینے میں علم، صبر، حکمت، شجاعت اور ہر قسم کی خوبیوں سے بھر دیا، ہر طرح کی خوبیوں سے نبی مکرم کے سینے کو بھر دیا، جسے کہتے ہیں شرح صدر۔ اور اگر تاریخ میں آئیے تو ایک نبی اور بھی آپ کو نظر آئے گا جسے ہم کہتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے اپنے نبی کو بن مانگے یہ صدر سینہ عطا کیا ہے، سینے کو کشادہ کیا ہے، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ خدا میرے سینے کو کشادگی عطا کر دے، میری زبان کی لکنت کو ختم کر دیجئے۔ یعنی نبی اکرم میں اور رسول خدا میں اور جناب موسیٰ علیہ السلام میں بس اتنا فرق ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بن مانگے عطا کیا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو مانگنا پڑا۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیوں مانگا تھا؟ کیونکہ خدا کا حکم تھا کہ جب فرعون کے دربار میں جا رہے تھے تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جا کر کے اپنی قوم بنی اسرائیل کے وہ چند افراد جو یقیناً ایمان لانے والے ہیں انہیں ایمان کی راہ پر لے کر کے آؤ اور انہیں اپنے پاس لے کر کے آؤ۔ یہ تاریخ اسلام کا سب سے بڑی واقعات ہے، روایات ہے، یہاں پر یہ واقعات نقل کرنے کا وقت بالکل نہیں ہے طالبات گرامی، بس آپ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو سینے کی کشادگی عطا کی ہے وہ بن مانگے عطا کی ہے، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کو مانگنا پڑا تھا۔ لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا ہے کہ جس میں نبی مکرم نے ہر زمانے والوں کے ہر ظلم کو برداشت کیا، لیکن اپنے زبان پر شکوہ نہیں لائے۔ اور اس جگہ اگر جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جائے تو جناب موسیٰ علیہ السلام جب 40 روز کے بعد واپس آئے تھے تو قوم پلٹ چکی تھی، قوم ایک بچھڑے کی پوجا کرنے لگی تھی۔ اس کی باتوں کو سنا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا، اس سونے کے بچھڑے کو پلگایا اور خدائے وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھایا۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں
آپ کو ایسا کہیں نہیں ملے گا کہ نبی مکرم نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں تبلیغ دین میں، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں تبلیغ دین میں، لیکن زبان پر شکوہ نہیں آیا ہے، کسی کو ایذا نہیں پہنچائی ہے، بلکہ اپنی محبت کا حل سب کے سینوں پر چلایا ہے کہ جبھی جا کر کے اسلام آج پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے 22ویں دن کا ثواب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 22ویں دن ملک الموت کو جس طرح انبیاء علیہ السلام کے پاس بھیجتا ہے اسی طرح تمہارے پاس بھیجے گا، اور منکر و نکیر کے خوف کو تم سے دور کر دے گا، اور دنیا کے ہم اور غم اور عذاب آخرت کو تم سے ہٹا دے گا۔ یعنی آج کے دن جو روزہ رکھے تو پروردگار عالم اس کا ثواب کیا دے رہا ہے کہ ملک الموت کو جس طرح ائمہ علیہ السلام کے پاس بھیجتا ہے اسی طرح تمہارے پاس بھیجے گا، اور منکر و نکیر کے خوف کو تم سے دور کر دے گا، جو سب سے بڑی نعمت پروردگار عالم کی ہے کہ انسان منکر و نکیر کو دیکھ کر کے خوف زدہ ہو جائے گا۔ لیکن خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی 22واں روزہ رکھ رہا ہے، اور یہ وہ روزہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، جب میں مسلسل اپنے درس میں بولتی چلی آ رہی ہوں، ایک جملہ میں ہر درس میں ریپیٹ کرتی رہتی ہوں کہ اپنے نماز اپنے روزے کی حفاظت کریے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ روزہ فقط ایک فاقے کی شکل میں ہو جائے اور روزہ روزہ نہ رہ جائے، تو اپنے اعضاء اور اپنے جوارح کی حفاظت کریں، اور اللہ فرماتا ہے عذاب آخرت کو تم سے ہٹا دے گا۔ ماہ رمضان المبارک کے 22ویں دن کی دعا: اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک وانزل علی فیہ برکاتک ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک واسکنی فیہ بحبوحات جناتک یا مجیب الداع المضطرین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ اے اللہ، آج کے دن میرے لیے اپنے کرم کے دروازے کھول دے اور اس میں اپنی برکتیں مجھ پر نازل کر دے، اور اس میں مجھے اپنی رضاؤں کے ذریعے اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اس میں مجھ کو ہر مرکز بہشت میں سکونیت عطا فرما۔ اے مسترین کی دعاؤں کو قبول کرنے والے، آج پروردگار عالم سے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اے خدا، آج کے دن میرے لیے اپنے کرم کے دروازے کھول دے، جو تیرا کرم کا دروازہ ہے، کیونکہ اللہ ہمارے اعمال کو اس نظریے سے نہیں دیکھتا کہ ہم نے کیا پوری رات عبادت کی ہے یا ہم نے پورے دن تلاوت قرآن کی ہے، بلکہ اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ یقیناً تلاوت کرتے وقت ہمارا خلوص کتنا تھا، عبادت کرتے وقت ہماری نیت کیا تھی، یا ہم جو عمل انجام دے رہے ہیں اس میں ہم کتنے مخلص تھے۔ اور جتنا انسان اپنی عبادتوں میں مخلص ہوگا اتنا ہی اللہ سے نزدیک ہو جائے گا، اور اسی لیے ہم آج کے دن دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے کرم کے دروازے کو کھول دے اور اس میں اپنی برکتیں مجھ پر نازل کر دے۔ جو تیری برکتیں ہیں، جو تیری رحمتیں ہیں، جو تیری مغفرتیں ہیں وہ ہم پر نازل کر دے۔ اپنی برکتوں سے ہمارے روزی روزگار میں برکت عطا کر، ہمارے گھر کی مشکلات کو حل کر دے، ہماری مغفرت فرما، ہماری توبہ کو قبول کر لے، اور اس میں مجھے اپنی رضا کے ذریعے، اپنی رضاؤں کے ذریعے اختیار کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ یعنی جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے، یقیناً پروردگار عالم کی رضا پر راضی ہونا کہ ہم شکوہ نہ کریں کہ خدا نے ہمیں کیا دیا ہے، بلکہ ہم اس بات کا شکر ادا کریں کہ خدا نے بن مانگے ہمیں کثیر تعداد میں نعمتیں دی ہیں۔ کچھ نعمتیں جو ہم مانگ نہیں سکتے، مثلاً بولنے کی صلاحیت، مثلاً دیکھنے کی صلاحیت، مثلاً ہاتھوں کی حرکت، زبان کی گویائی، ناک میں سونگھنے کی صلاحیت، کانوں میں سننے کی صلاحیت، یہ تمام نعمتیں ایسی ہیں جو ہم نے خدا سے مانگی نہیں، لیکن اللہ نے اپنی رضا کی خاطر، اپنی رحمانیت کے صدقے میں یہ تمام نعمتیں ہمیں بن مانگے عطا کی ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے ذریعے اختیار کرنے کی توفیق دے اور مجھ کو ہر مرکز بہشت میں سکونیت عطا فرما۔ اے مسترین، اے بے چین دلوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے، یقیناً پروردگار عالم اگر آپ بہت مضطرب ہو جائیں، بہت پریشان ہو جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگیں، جو ہم اللہ کو کہہ دیں نا، مسترین ان کی دعا
دعاؤں کو قبول کرنے والے، یقیناً مضطرب بے چین دل کو سکون عطا کرنے والی ذات پروردگار عالم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں ہم سب کے دلوں کو سکون عطا کرے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے، ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ۔ ماہ رمضان المبارک میں ہم کچھ احکام بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، مثلاً کل کے درس میں بھی ہم نے خمس کے احکام بیان کیے تھے، آج بھی ہم خمس کے احکام پر آتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1793، جو مال انسان منت اور کفارے پر خرچ کرے وہ سالانہ اخراجات کا حصہ ہے، اسی طرح وہ مال بھی اس کے سالانہ اخراجات کا حصہ ہے جو کسی کو تحفے یا انعام کے طور پر بشرطِ اس کی حیثیت سے زیادہ نہ ہو، یعنی جو مال انسان منت اور کفارے پر خرچ کرے، مثلاً ہمارے اوپر روزہ واجب تھا، ہم نے روزہ نہیں رکھا، یا ہم نے کوئی منت مانی تھی کہ ہمارے یہاں یہ کام ہو جائے تو ہم اتنے غریبوں کو یا مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، تو اس پر سالانہ اخراجات کا حصہ ہے، تو اس پر خمس نکالنا ہمارا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کفارے کا بھی ہے یہی مسئلہ کہ اگر روزے کا کفارہ ہے تو جو کفارہ ہم نکال رہے ہیں اس پر خمس نکالنا ہمارا واجب ہے۔ اسی طرح وہ مال کہ اس کے سالانہ اخراجات کا حصہ ہے جو کسی کو تحفے یا انعام کے طور پر دیا جائے، بشرط یہ ہے کہ اس کی حیثیت سے زیادہ نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 1795، جو مال کسی شخص نے حج اور دوسرے زیارت کے سفر پر خرچ کیا ہو وہ اس سال کے اخراجات میں شمار ہوتا ہے جس سال میں خرچ کیا جائے، اور اگر اس سال کا سفر سال سے زیادہ طولانی ہو جائے تو جو کچھ دوسرے سال میں خرچ کرے اس کا خمس دینا ضروری ہے، یعنی جو مال کسی شخص نے حج اور دوسرے زیارت کے سفر پر خرچ کیا ہو وہ اس سال کے اخراجات میں شمار ہوتا ہے، یعنی جس سال وہ حج پر جائے گا اور اگر خمس نکال دیا ہے تو وہ سال اس میں شمار ہو جائے گا، لیکن اگر سفر اتنا طولانی ہو جائے جو کچھ دوسرے سال میں خرچ کرے اس کا خمس نکالنا ضروری ہے، یعنی اگر ایک سال کے اندر ہم نے حج کیا ہے تو اس سال کے اندر کا خرچ جو ہمارے اخراجات تھا وہ اسی سال کے خمس میں شامل ہو جائے گا، لیکن اگر سفر ہم نے طولانی کر دیا، مثلاً دوسرا سال شروع ہو گیا تو جو ہمارے پاس بچت ہے، جو اخراجات ہے بچا ہوا، اس پر خمس نکالنا ضروری ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 1801، اگر سرمایہ کا کچھ حصہ تجارت وغیرہ میں ڈوب جائے تو جس قدر سرمایہ ڈوبا ہو انسان اتنی مقدار اس سال کے منافع میں سے مہیا کر سکتا ہے، یعنی اگر کوئی بزنس مین ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی دکاندار ہے، اگر وہ تجارت یا سرمایہ کا حصہ اس کا کچھ حصہ ڈوب گیا ہے تو جو حصہ ڈوب گیا ہے وہ اپنے اتنی مقدار اس سال کے منافع میں سے مہیا کرے گا، یعنی وہ اس کا ڈوبا ہوا مال تھا اور وہ اپنے جو منافع ہوا، پروفٹ ہوا ہے، اس پر سے اپنے اس نقصان کی بھرپائی کرے گا۔ مسئلہ نمبر 1806، جس شخص کے مال پر خمس واجب الادا ہوا ہو اور سال گزر گیا ہو لیکن اس نے خمس نہ دیا ہو اس مال میں تصرف نہیں کر سکتا ہے، یعنی جس شخص کے مال پر خمس واجب الادا ہو اور سال گزر گیا ہو تو وہ اس نے خمس نہ دیا ہو تو اس مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ ماہ رمضان المبارک کے 22ویں دن کی نماز، علامہ مجلسی رحمہ علیہ نے زاد المعاد میں ماہ رمضان المبارک کی ان خصوصی نمازوں کو لکھا ہے۔ شب 22 8 رکعت نماز، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جس طرح زہرا کلاسز اپنے دن پہ دن کامیابی کے جانب بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے اس چینل کو خداوند عالم ترقی کامیابی عطا کرے، اور زہرا کلاسز کے ایڈمن کو اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ طویل عمر عنایت کرے،
اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ہم سب کو اجر کثیر عنایت کرے۔ اللہ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، تمام واجبات کو انجام دینے کی توفیق، تمام محرمات سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ خداوند عالم سے دعا ہے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔